اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلیات اقبال سے ایک نظم ایک پہاڑ اور گلہری کی تشریح آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک پہاڑ اور گلہری، ماخوذ از امرسن۔ بچوں کے لیے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہے دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھے، یہ چالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ نظم بھی ایک مکڑی اور مکھی کی طرح بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کا بنیادی خیال امرسن کی ایک نظم سے ماخوذ ہے۔ یہاں اس رائے کا اظہار غیر ضروری نہ ہوگا کہ اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں تخلیق کی ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ اس امر کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ لفظی اور نفسیاتی سطح پر بچوں کی سوچ اور معیار کے مطابق ہو۔ یہ ایک سادہ سی نظم ہے لیکن بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ فرماتے ہیں، کسی پہاڑ نے زبان حال سے گلہری سے کہا کہ میرے مقابلے پر تو اتنی چھوٹی اور مختصر چیز ہے کہ اگر تجھ میں معمولی سی شرم بھی ہو تو کہیں جا کر ڈوب مرے۔ ہرچند کہ تو مختصر سی شے ہے، اس کے باوجود نہ جانے کس برتے پہ اتنا غرور کرتی ہے۔ تو نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ نہ کسی اور میں عقل اور سمجھ موجود ہے، بلکہ خود کو ہر شخص سے زیادہ باشعور تصور کرتی ہے۔ تجھے دیکھ کر تو خدا کی شان نظر آ جاتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کتنا عجیب بات ہے، جو بے حیثیت سے خود کو باحیثیت اور جو بے شعور ہے وہ خود کو باشعور سمجھنے لگ جائے۔ اے گلہری میری شان و شوکت کے بالمقابل تیری تو حیثیت کچھ بھی نہیں، جبکہ زمین بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو از و جا مجھ کو نصیب ہے وہ بھلا تیرے مقدر میں کہاں ہے۔ میں تو ایک بلند و بالا پہاڑ ہوں اور تو ننھی سی گلہری، تیری حیثیت میرے نزدیک بے معنی سی ہے۔ پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری کو بھی طیش آ گیا۔ وہ بڑے غصے سے یہ گویا ہوئی کہ تو نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا۔ تیرے لیے مناسب تو یہ تھا کہ منہ سنبھال کر بات کرے، مگر تو خواہ مخواہ احساس بردری کا شکار ہے۔ تو نے کچھ باتیں کہی ہیں، تجھ پر لازم ہے کہ انہیں اپنے دل سے نکال پھینک دو ورنہ خراب و وسطیٰ ہوگا۔ اے پہاڑ غور سے سن لے کہ اگر میں تیری طرح بلند و بالا نہیں تو اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکے گا کہ تو بھی تو میری مانند چھوٹا نہیں ہے۔ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکے گا کہ کائنات میں جو شے بھی تخلیق کی گئی ہے اس سے قدرت خداوندی ادا ہے، اور اگر قد و قامت کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ہے تو اس امر کا تعلق اسی کی حکمت و دانش سے ہے۔ اس بات کو کیوں بھولتا ہے کہ خدا نے اگر تجھے بڑا بنایا تو اس امر سے اختلاف ممکن نہیں۔ تو یہ بتا، قدرت نے جہاں تیرے قد کو اس قدر بلند کیا تو مجھے بھی تو درختوں کی بلندیوں پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ یہ بھی جان لے کہ صرف بلندی ہی کوئی خوبی نہیں ہے کہ تو اس قدر مجبور معذور ہے کہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے کی طرف بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ پہاڑ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تو واقعی بڑا ہے تو میں ایک معمولی سی چالیاں تیرے پاس رکھ دیتی ہوں، اگر تجھ میں کوئی ہنر اور طاقت موجود ہے تو اس کو ہی توڑ کر دکھا دے۔ تو اپنی بلندی پر اس قدر غرور نہ کر، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ خدائے ذوالجلال نے اس عالم رنگ و بو میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی شے کبھی بیکار نہیں، بلکہ ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئے ہے۔
اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہوتی ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک اور نظم کی تشریح کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔